اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومن ظاہر کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں اور دھوکہ باز ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مومنین کو، سماج کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ بے شعور ہیں، خود دھوکے میں آتے ہیں اور ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے وہ مرض بڑھا دی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کا انہیں عذاب دردناک ملے گا۔ انہی کا رویہ سماجی یہ بتاتے ہیں کہ یہ مفسد ہیں دراصل، لیکن جیسے ایمان کے مرحلے میں بیان کیا ہے کہ یہ غیر مومن ہیں لیکن اپنے آپ کو مومن پیش کرتے ہیں، اسی طرح یہ مفسد ہیں زمین کے لیکن اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں یہ حقیقتاً مفسد ہیں، اور پھر قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے اس بات کا کہ یہ مفسد ہیں، مصلح نہیں ہیں۔ فساد و صلاح قرآن کریم کے دو بنیادی مطالب میں سے، معارف میں سے اور معالم میں سے ہیں، یعنی ہدایت کے اندر ان دو عناوین کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ صلاح کا مطلب ہے وہ حالت جو طبعی طور پر، فطری طور پر اصلی کسی شے کے لیے مقرر کی گئی ہے، جب تک شے اس حالت میں ہو وہ صالح شے ہے اور اس کے اندر صلاح ہے، اور فساد اسی حقیقت میں، اسی حالت میں، اسی کیفیت میں بگاڑ کو کہتے ہیں۔ اس کے کسی پہلو سے بھی اگر بگاڑ آ جائے یہ فساد ہے، اور اس کے بعد فساد اگر آ جائے تو اس کے بعد اصلاح ہے، صالحیت بقا ہے اصلی حالت پر، فساد بگاڑ ہے اصلی حالت میں، اور اصلاح فساد کے بعد، بگاڑ کے بعد دوبارہ اس شے کو اپنی اصلی حالت میں پلٹانا ہے۔ اصلاح کا مطلب یعنی وہ صالحیت جو اس کے اندر پہلے تھی اور کھو بیٹھی ہے، دوبارہ فساد کے بعد اسے واپس پلٹایا جائے۔ اور صلاح و فساد کے دو معنی، ان کے اندر وسعت ہے، کائنات کے اندر بھی دونوں متصور ہیں اور انسانی نظام میں بھی، انسانی سماج میں اور انسانی معاشرے میں۔ اور اس آیہ کریمہ میں انسانی معاشرے کے اندر اصلاح و فساد کو بیان کیا گیا ہے، لیکن قانون ایک ہی ہے دونوں کا، خواہ تکوین میں صلاح و فساد ہم لحاظ کریں یا تشریع میں، سماج میں، معاشرے میں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن مصادیق میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ مصادیق جو انسانی معاشرے میں صلاح کے ہیں وہ مختلف ہیں، جو تکوینی امور میں اور اشیاء میں ہیں وہ مختلف ہیں۔ اسی طرح فساد، بگاڑ جو معاشرے میں، سماجی امور میں پیش آتا ہے وہ مصداقاً مختلف ہے لیکن معناً ایک ہی ہے اس فساد کے ساتھ جو تکوینیات میں پیش آتا ہے۔
اور قرآن نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ معاشرتی فساد و انسانی فساد میں دو مصادیق ہیں، ایک انسان کا انفرادی فساد اور صلاح، انسان کی شخصیت میں، انسان کے نفس میں، انسان کے خلق و خو میں اور انسان کے جسم میں ایک یہ میدان ہے جہاں پر صلاح و فساد دونوں انسانی صلاح و فساد متصور ہیں، اور دوسرا اور اہم میدان انسان کی زندگی کا سماجی پہلو ہے، صلاح و فساد جو اجتماعی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر صلاح و فساد اپنے آثار رکھتا ہے انسان کے اندر، اور مشاہدہ بھی ہے، انسان خود بھی تجربہ رکھتا ہے دونوں چیزوں کا۔ انفرادی طور پر ہر انسان، معمولی انسان جو غیر معصوم ہے، وہ صلاح نفسانی کا بھی تجربہ رکھتا ہے اور فساد نفسانی کا بھی تجربہ رکھتا ہے، اور اسی طرح صلاح جسمانی و فساد جسمانی اور صلاح شخصیتی و فساد شخصیتی، ان امور کا ہر فرد تجربہ رکھتا ہے۔ بعض شخصیتی طور پر مکمل طور پر فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس طرح سے کہ ان میں صالحیت مر جاتی ہے، یعنی وہ فطری بناوٹ ان کی اور ترکیب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی وہ منہدم ہو جاتی ہے سرے سے، فساد اتنا غالب آ جاتا ہے ان کے اوپر، اور بسا اوقات اس میں اونچ نیچ رہتی ہے کہ کبھی زندگی کے ایک حصے میں یا ایک حالت میں فساد کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے اوپر صلاح کا، صالحیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ایک خاص توازن کے ساتھ ہی دونوں انسان کے وجود میں باہم اس طرح سے قائم ہوتے ہیں کہ ایک شعبے میں انسان کے صالحیت ہے اور دوسرے شعبے میں فساد ہے۔ مثلا شخصیتی لحاظ سے انسان، جیسے ممکن ہے مالی امور میں انسان فاسد ہو لیکن باقی امور میں صالح ہو، یہ بھی ہوتا ہے اور ہے، موجود ہے، یعنی کسی ایک پہلو سے انسان انفرادی طور پر فساد کا شکار ہو اور دوسرے پہلو سے صالحیت اس کی باقی ہو۔ بس عمومیت بھی ہے کہ غلبہ ہو جائے صالحیت کا، انسان صالح ہو، اور فساد مغلوب ہو جائے، فساد کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے، صالحیت مغلوب ہو اور فساد غالب آ جائے، اور اس طرح سے تبعیض بھی ہے، یعنی بعض امور میں انسان کی صالحیت ہو اور بعض امور میں انسان فاسد ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں فاسد لوگ ہیں لیکن بعض عادتیں یا بعض خلق و خو ان کی صالحانہ ہے، جیسے جھوٹ نہیں بولتے، ہر جرم کرتے ہیں اور جرم کر کے مان بھی لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ اس قسم کے افراد موجود ہوتے ہیں۔ یا بعض ایسے لوگ ہیں جو چوری نہیں کرتے، باقی سارے غلطیاں کرتے ہیں، فساد ہے ان کے اندر لیکن چوری نہیں کرتے۔ یا بعض ایسے ہیں جن کے اندر فساد ہے لیکن خیانت نہیں کرتے، کسی کے ساتھ خیانت سے دور رہتے ہیں۔ خوب اس طرح فساد و صلاح دونوں ہر وصف یا ہر صلاحیت کے لحاظ سے ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک شخص ایک پہلو سے اگر صالح ہے تو ہم اس کو ہمہ جہت صالح سمجھیں، تمام پہلوؤں سے اس کو صالح ہو یا ہو وہ صالح، وہ فساد اس کا دوسرے پہلو میں ہے، اس فساد کو اسے اصلاح کرنا ہے۔ اب یہی کیفیت سماج میں ہے، معاشرے میں ہے، معاشرے میں صالحین اور مفسدین، اور فساد کے بعد مصلحین، یعنی تین اصطلاحیں بن جاتی ہیں، صالحین، مفسدین، بلکہ چار کہہ لیں، صالحین، فاسدین، مفسدین اور مصلحین۔
صالح و فاسد وہ لوگ ہیں جو ان کو خود اپنے اندر یا صالحیت ہے یا اپنے اندر فساد ہے، ان کا خود فاسد ہو گئے ہیں۔ مفسد وہ ہیں جو دوسروں کو فساد میں مبتلا کر رہے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح صالح وہ ہیں جو اپنی ذات میں اپنی فطری اور اصلی حالت میں باقی ہیں، اور فاسد جو اپنی ذات میں بگڑ گئے ہیں، بگاڑ ان کی ذات میں آ گیا ہے۔ مصلح معاشرتی اصلاح کرنے والے، یعنی معاشرے میں جہاں بگاڑ پیدا ہوا ہے اس بگاڑ کو سنوارنے والے، اس بگاڑ کو دور کر کے معاشرتی جو اصلی فطری حالت ہے اس کے اوپر اس کو قائم کریں، لائیں۔ خوب یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے فساد و اصلاح معاشرے میں، سماجی اصلاح و فساد میں، کہ قرآن کریم میں جس طرح انسان کے بدن کی ایک مکمل ساخت ذکر کی گئی ہے اور اسی کے تحت انسان پیدا ہوتے ہیں، بنتے ہیں، اور پھر ان کے خلقی ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سماج کا بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانی سماج کا ایک نظام بنایا ہے، اور اس میں انسان کو آزاد رکھا ہے، پابند نہیں کیا، مجبور نہیں کیا کہ اس نظام کے مطابق انسان چلے، اور اس نظام سے نکل بھی سکتا ہے، اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ صلاح یہاں پر معاشرتی یا سماجی اصلاح کا مطلب یہ ہوگا، یا صالحیت، صالح سماج اس کو کہیں گے ہم جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب، نظم اور اصول کے مطابق بنا ہوا ہو۔ سماجی جو ضابطے اللہ نے بنائے ہیں، جیسے انسان کے جسم کا ایک قانون بنایا ہے اور تمام اجسام اس قانون کے تحت بنتے ہیں پیدائشی اور خلقت کے نظام میں، سماج کی بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب بنائی ہے، یا ایک نقشہ بنایا ہے، ایک ڈیزائن بنایا ہے۔ اور چونکہ انسان کے ہاتھ سے وہ بننا ہے، سماج بدن کی طرح نہیں ہے تکوینیات میں سے، سماج اعتباریات میں سے ہے، تکوینیات میں سے نہیں ہے۔ یہ اصطلاح پہلے بارہا وضاحت کی ہے اس کی، چونکہ دین شناسی میں یہ دونوں امور بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں شدید خلط ہے، اور بہت بزرگ علماء بھی دین شناسی کے مرحلے میں اس ظریف مطلب کو نظر انداز کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی خطائیں دین شناسی میں رونما ہوتی ہیں، نہ چھوٹی خطائیں، بڑی خطائیں، اتنی بڑی خطائیں رونما ہوتی ہیں کہ دین کا حلیہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، جہت ہی بدل جاتی ہے۔ ہدایت کا جو مطلب آیا تھا ایک پہلو انسان کا سنوارنے کے لیے، اس کا رخ مڑ کے کسی دوسری جانب چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم احکام اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں، جس کو ہم تشریع کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، یا انسان خود جو قوانین بناتے ہیں، قبائل کے اندر بنے ہوئے قوانین ہیں، تہذیب کے بنے ہوئے قوانین، اصول ہیں، مکتوب شکل میں ہوں یا غیر مکتوب شکل میں ہوں۔ اسی طرح آج کے زمانے میں جو قانون ساز مجالس ہیں، اسمبلیاں ہیں، ان کے اندر قانون بنتا ہے، وہ ایک ہی ضابطے کے تحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بنانا، لوگوں کا خود بیٹھ کر ایک قانون بنانا، قبائلیوں کا بیٹھ کر کوئی قانون بنانا، یا تہذیب کا کوئی قانون ضابطہ تشکیل دینا، اس کی بنیاد ایک ہی ہے، فقط فرق اس اعتبار کرنے والے میں ہے، کون کر رہا ہے، یعنی یہ قانون سازی کر کون رہا ہے، جس کو حق ہے وہ کر رہا ہے، یا جس کو حق نہیں ہے وہ یہ قانون سازی کر رہا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دین کی طرف سے
انسان کی زندگی میں کچھ شخصیات ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے انسان کی زندگی کا یا بچپن کا. مثلا جب انسان بچپن میں ہے، بچگانہ عمر میں ہے، طفلانہ، اس کا اختیار اس کے ولی کو دیا گیا ہے. ولی یعنی مختار، صاحب اختیار انسان، وہ والد ہے. دین نے والد کو یہ اختیار دیا ہے. لیکن عملی طور پر معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر والد کو بائیں کے دیا گیا ہے، لیکن والدہ بھی اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتی ہے اور کئی فیصلے بچوں کے بارے میں والدہ کر دیتی ہے. بڑے بھائی اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں چھوٹے بھائیوں کا. چچا، ماموں، باقی رشتہ دار، قریبی، یہ سب اپنے آپ کو چھوٹے بچوں کا صاحب اختیار سمجھتے ہیں. بعض اوقات تو والد بالکل ہی بے اختیار ہوتا ہے اور دوسرے انسان کے بچوں کے بارے میں، خاندان کے بارے میں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں. خوب یہاں اختیار تو وہ حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن بات اس میں ہے کہ کہاں سے یہ اختیار انہیں ملا ہے. آیا اللہ تعالیٰ نے بچوں کی زندگی کا اختیار ان کو دیا ہے، یا خود انہوں نے، یا ان کے ماحول نے، ان کے رسم و رواج نے اور ان کے آبائی طور طریقوں نے یہ اختیار ان کو سونپ دیا ہے؟ اختیار رکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اختیار آیا کہاں سے ہے. اسی طرح ایک اور سماجی موضوع حکومت ہے کہ حاکمیت، مملکت کا اختیار، رعایا کا اختیار، عوام کا اختیار، سرزمین کا اختیار، وسائل کا اختیار، منابع جو کسی سرزمین میں موجود ہیں ان منابع کا اختیار، یہ لوگوں نے حاصل کیا ہوا ہے. ہر سرزمین میں کوئی نہ کوئی یا زمین کا مالک بنا ہوا ہے، یا زمین کی پیداوار کا مالک بنا ہوا ہے، یا ان منابع کا مالک بنا ہوا ہے. یہ اختیار انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس نے دیا ہے، ان کو کہاں سے اختیار لائے ہیں. آیا اللہ نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے زمین کا، مملکت کا، عوام کا، منابع کا، وسائل کا، یا خود سے یا کسی اور منبع سے انہوں نے یہ اختیار حاصل کر لیا ہے؟ خوب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، لوگوں نے بھی قوانین بنائے ہیں. یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور شکل میں، ظاہر میں یکساں طریقہ ہے قانون سازی کا، لیکن یہ قانون سازی کا اختیار آیا انہیں تھا، بنانا چاہیے تھا قانون یا نہیں؟ خوب یہاں پر جو قانون سازی کر رہے ہیں لوگ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، آیا مجاز ہیں قانون بنانے کے یا نہ؟ جواز نہیں ہے، لیکن قوانین بنا رہے ہیں. خوب ہم مجازیت اور عدم مجازیت، جواز و عدم جواز کو چھوڑ کر صرف اس عمل کو دیکھیں کہ جائز طور پر یا ناجائز طور پر کر رہا ہے. وہ اس عمل کی حقیقت کو سمجھے کہ کیا کر رہا ہے دراصل. وہ جاننا بہت ضروری ہے. تشریع یا سماجی امور کس نوعیت کے ہیں، یہ حقیقت ضروری ہے. دینداروں کو سمجھ آنا ضروری ہے. اور چونکہ نہیں وضاحت ہوئی، اس کی تبیین نہیں ہوئی، نتیجے میں فاش غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہیں دینی امور میں. اور یہ جو اس وقت ہم معطل دین لگتا ہے، ہمیں دین نافذ نہیں ہے، اس کے اندر ایک بڑا حصہ اس چیز کا ہے کہ دینی قوانین اور دینی نظام کی حقیقت واضح نہیں ہے. اس لیے ایک زیادہ الجھن ہے یہ انسان کے لیے، اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا آسان نہیں ہے. بائیں کہ فی نفس سے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، چونکہ انسان خود یہ کام کر رہے ہیں. سارے انسان ضوابط بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں. مثلاً ایک ادارہ ہے، تنظیم ہے، انجمن ہے، پارٹی ہے،
اس کا منشور بناتے ہیں، قواعد و ضوابط بناتے ہیں. تو یہ سب کر رہے ہیں یہ کام. اداروں کے قوانین بنا رہے ہیں، تنظیموں کے قوانین بنا رہے ہیں، مملکت کے قوانین بنا رہے ہیں، قبائل کے لیے قوانین بنا رہے ہیں، مختلف شعبوں کے لیے قوانین بنا رہے ہیں. دن رات انسان ایک کام کثرت سے یہ کرتا ہے کہ قانون سازی کرتا ہے، یعنی ضابطے بناتا ہے اپنے محدود دائرے میں یا وسیع دائرے میں. لیکن یہ جو کر رہا ہے یہ کیا عمل ہے جو انجام دے رہا ہے، اس کو خود نہیں بیان کر سکتا، تبیین نہیں کر سکتا، اس کو وضاحت نہیں کر سکتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں جو بنا رہا ہوں. مثلا ہم دیکھتے ہیں جو فنی مہارتیں ہیں، ایک شخص ہے جو لکڑی سے کوئی چیزیں بنا رہا ہے، کھڑکیاں دروازے بنا رہا ہے، تو وہ جو بنا رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے اور اسے بتا بھی سکتا ہے. اسی طرح ایک معمار ہے، گھر بنا رہا ہے، دیوار بنا رہا ہے، وہ خود جانتا بھی ہے میں کیا بنا رہا ہوں اور بتا بھی سکتا ہے، اس کی وضاحت بھی کر سکتا ہے کہ میں یہ بنا رہا ہوں. یا ہم صنعت میں جائیں، مختلف کارخانوں میں، ہر کارخانے میں کوئی چیز بن رہی ہے، کہیں کپڑا بن رہا ہے، کہیں جوتا بن رہا ہے، کہیں پہ برتن بن رہے ہیں، کہیں پہ کھانے کی اشیاء کوئی چیز بن رہی ہے، وسائل زندگی بن رہے ہیں، کہیں الیکٹرک چیزیں بن رہی ہیں، کہیں الیکٹرانک چیزیں بن رہی ہیں. جو لوگ یہ بنا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا بنا رہے ہیں. ان کا بنانا دلیل ہے کہ جانتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھیں کیا بنا رہے ہیں تو وہ بھی وضاحت بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چیز اس قانون اور ضابطے کے مطابق بنا رہے ہیں. لیکن جو لوگ قوانین بناتے ہیں کسی بھی دائرے میں، ادارے کے قوانین بناتے ہیں، تنظیم کے قوانین بناتے ہیں، معاشرے کے قواعد بناتے ہیں، مملکت کے لیے قانون بناتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں لیکن وضاحت نہیں کر سکتے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو قانون سازی ہے، یعنی قانون کس حقیقت کا نام ہے اور یہ کہاں بنا رہے ہیں، ان کے بنے ہوئے قوانین کہاں ہیں اس وقت. یہ نقطہ ظریف ہے، دقیق ہے بہت، اور یہ اگر راز علماء پہ کھلے تو زیادہ آسانی سے دین شناسی کر سکتے ہیں. پھر بہت یعنی ایک ضابطہ بن جاتا ہے قواعد کا، قوانین کا. یہ بات خصوصاً طلاب اور بڑی سطح کے طلاب، چھوٹے درجوں والے طلاب کے لیے قابل فہم نہیں ہے ابھی، چونکہ مبتلا نہیں ہیں. لیکن جو بڑے درجات کے طلاب ہیں، جیسے جو مثلا درس خارج تک پڑھنے والے طلاب ہیں، ان کے لیے یہ موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اس مطلب کو سمجھیں، گہرائی میں سمجھیں. فقہ میں یہ اصل فقہ یہی ہے، قانون بنانا اور قانون سمجھنا. فقہ، علم فقہ یعنی قانون اللہ نے جو بنایا ہے اس کو سمجھنا، اس کی تشریح، اس کی تبیین، اس کی تطبیق، یہ علم فقہ میں ہے. ان کی یہ بنیادی ضرورت ہے. لیکن یہ موضوع کہ قانون ہے کیا چیز، قانون بنتا کیسے ہے، قانون کس زمرے میں آتا ہے، ضابطے میں آتا ہے، یہ ان کا موضوع نہیں ہے، علم فقہ کا موضوع نہیں ہے. یہ علوم عقلیہ کا موضوع ہے، فلسفہ کا موضوع ہے کہ وہ ان کو سمجھائے. اب فقہا ہمارے دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو علوم عقلیہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ موضوع سمجھنا آسان ہے. لیکن کچھ فقہا ایسے ہیں جو علوم عقلیہ کے مخالف ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ انہیں جائز سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں. ان کے لیے یہ راز جاننا بہت دشوار ہے. اس وجہ سے یہ موضوع الجھا ہوا ہے دین شناسی کے اندر. جس طرح کے قوانین ہیں اسی طرح کی ایک بحث ہے خود معاشرے کے بارے میں، سماج کے بارے میں. جب دنیا میں ایک تحول آیا گزشتہ صدی میں کمیونزم کے نام پر اور سوشلزم کے نام پر، اس وقت ان لوگوں نے ان موضوعات کو کھولا تھا.
دینداروں نے نہیں کھولا، ان ملحدین نے ان موضوعات پہ محنت کی اور کھولا کہ آیا سماج ایک حقیقت ہے یا فقط ایک فرضیہ ہے؟ سماج اگر حقیقت ہے، کس نوعیت کی حقیقت ہے؟ آیا فزیکل حقیقت ہے، جسمانی حقیقت ہے، غیر جسمانی حقیقت ہے؟ یہ بات ان ملحدین نے زیادہ بہتر طریقے سے کھولی ہے، اور جب تک انہوں نے یہ موضوع چھیڑے ہیں، علماء اسلام نے بھی اس حد تک جتنے ملحدین نے میدان کھولا تھا اس باس میں وارد ہوئے ہیں۔ جہاں ملحدین نے بند کر دیا ابحاث، چونکہ ان کا دورہ نظریاتی ختم ہو چکا ہے، ان کی آئیڈیالوجی اب اس کے ماننے والے نہیں ہیں، لہذا علماء اسلام نے بھی اس موضوع کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ موضوع اتنا بنیادی ہے کہ انہیں خصوصاً مسلمان علماء کو، علماء اسلام کو اسلام کی تشریح کے لیے یہ ایک لازم موضوع کے طور پر بیان کرنا چاہیے۔ فقط ملحدین کے عکس العمل میں اکتفا نہ کریں کہ سماج آیا حقیقت ہے یا نہیں۔ یہ موضوع متروک، یعنی وہ حقیقت ہے یا وہ معرفت ہے جو ضروری ہے لیکن متروک ہے۔ علوم اسلامی میں اس کا کوئی جگہ نہیں ہے، چرچا نہیں ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمان معاشرے زیادہ انہی موضوعات کے ابہام کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ بائیں کہ ان کے اندر رجحان دین کا ہے، اسلام کا ہے، لیکن معاشرہ، سماج، سوسائٹی کی جو علمی تشریح ہے، اکیڈمک بنیاد ہے، اس پہ کوئی کام نہیں کیا انہوں نے۔ اور اس کے متعلق جو ان کا مطالعہ ہے یا معلومات ہیں وہ مغربی علماء کی ہیں۔ مغربی علماء نے، مغربی علماء سے مراد مسیحی نہیں ہوتے، مغرب سے مراد مادیت، نظریہ مادیت کے قائل ہیں، جو ہر چیز کو مادیت کے اندر منحصر سمجھتے ہیں کہ کائنات مادیت کے اندر منحصر ہے، انسان ایک مادی جسمانی مخلوق ہے، ماورا نہیں ہے۔ مغرب سے یہ مراد ہے۔ مغرب کا نظریہ مادیت ہے، اور مشرق میں یا اسلام کے اندر مادیت اور غیر مادیت، جسمانی و غیر جسمانی دونوں حقیقتیں ان کا تصور ہے۔ جیسا قرآن کریم میں غیب اور شہادت، عالم غیب اور عالم شہادت ہے، اہل مغرب کے نزدیک نہیں ہے، عالم غیب نہیں ہے، سب یہی عالم شہادت ہی ہے۔ مادیت و جسمانی دنیا ہے، جو مادہ نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے جب انسان شناسی کی تو انسان کو ایک موجود مادی کے طور پر تشریح کیا۔ ان کی تحقیقات مسلمانوں نے پڑھی۔ اول تو مسلمان پڑھتے وہیں جا کر ہیں یہ باتیں، خود اپنے ہاں ان عالی درجے کی تعلیم کا اہتمام نہیں ہے۔ یہ درجہ تعلیم کا مغرب میں جا کر سب پڑھتے ہیں۔ اور دوم یہ کہ مغربی تحقیقات کو ترجمہ کر لیتے ہیں اپنی زبانوں میں، جیسے عرب جاتے ہیں مغربی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر لیتے ہیں، ایرانی مغربی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کر لیتے ہیں، پاکستانی وہ ضرورت نہیں سمجھتے ترجمے کی، اردو میں ترجمہ کریں، چونکہ اردو سے یہ بیزار ہیں یہ سرے سے۔ اگر انہیں بھی ضرورت پڑتی ہے جب ان مباحث کی تو رجوع مغرب ہی کی طرف کرتے ہیں، مغربی نظریات کو بنیاد قرار دیتے ہیں ان تمام موضوعات کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ہی بنیادی خلل، فساد اس کے بنیاد میں ہی آ جاتا ہے، وہاں سے اس کے اوپر پھر عمارت قائم کرنا شروع کرتے ہیں جو کج بنتی ہے۔
اور نامناسب عمارت بنتی ہے۔ یہ اساسی مسائل ہیں۔ جیسے بعض بزرگوں کا کہنا تھا کہ اگر انسان کے بارے میں کوئی چیز بھی انسان سے تعلق رکھتی ہے اگر، تو وہ انسان کو سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہر وہ چیز جس کا انسان سے تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے انسان کو سمجھنا ہوگا۔ جیسے دین انسان کے لیے آیا ہے، ہدن للناس، تو دین اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہمیں پہلے انسان، دین سے پہلے انسان سمجھ میں آئے، پھر دین سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ہمارا جو دین شناسی کا طریقہ ہے وہ انسان سمجھے بغیر ہم ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں دین کے اوپر۔ انسان نہیں پتہ انسان کیا ہے۔ قرآن نے پہلے انسان کو انسان سمجھایا ہے، پھر اس انسان، تفسیر شدہ، تشریح شدہ انسان کو یا تبیین شدہ انسان کو دین بتایا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوانین سماج کے لیے ہیں، جو حالات سماج کے لیے ہیں، سوسائٹی کے لیے ہیں، معاشرے کے لیے ہیں، یہ بھی ناممکن ہے سمجھنا جب تک آپ کو خود معاشرہ سمجھ میں نہ آئے، سوسائٹی سمجھ میں نہ آئے کہ ایسے سوسائٹی کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو اجسام ہیں متحرک، ان کو معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں محلہ، اس گھروں کو، عمارتوں کو، گلیوں کو، سڑکوں کو معاشرہ کہتے ہیں۔ معاشرہ کون سی چیز ہے؟ کس حقیقت کا نام ہے معاشرہ؟ تاکہ معاشرتی امور ہمیں سمجھ میں آئیں، معاشرتی مسائل ہمیں سمجھ میں آئیں۔ معاشرہ، سماج ایک حقیقت ہے۔ کس نوع کی حقیقت ہے؟ آیا جسمانی حقیقت ہے، فزیکل حقیقت ہے، یا نہ ایک معنوی، روحانی، مجرد حقیقت ہے، غیر جسمانی، یا کوئی تیسری چیز ہے؟ معاشرہ کسی تیسری سنخ سے تعلق رکھتا ہے، نہ روح کی طرح ہے جیسے انسان کا جسم ہے اور روح، جسم مادی ہے، روح غیر مادی ہے۔ معاشرہ نہ جسم کی طرح ہے نہ روح کی طرح ہے، معاشرہ ایک تیسری حقیقت سے تعلق رکھتا ہے جس کو ہم عالم اعتبار کہتے ہیں۔ اصطلاح میں، عربی اصطلاح میں اس کو عالم اعتبار کہتے ہیں۔ یعنی ایک جہان ہے جسمانی، ایک جہان ہے روحانی، ایک جہان ہے اعتباری۔ عالم اجسام میں اجسام پائے جاتے ہیں، عالم روحانیت میں ارواح پائی جاتی ہیں، مجردات پائے جاتے ہیں، اور عالم اعتبار میں یہ اعتباریات ہیں، ساری موجود ہیں۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت انسان کے لیے دو چیزیں بنائی ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ انسان اور پھر اس کے بعد قرآن، انسان، معاشرہ اور قرآن، یعنی ہدایت۔ انسان بنائے ہیں، پھر انسانوں کا معاشرہ بنایا ہے، سماج بنایا ہے، پھر اس سماج کے لیے دین بنایا ہے۔ معاشرہ انسان ہی کی ایک شکل کا نام ہے، انسانی ترکیب کا نام ہے، ایک انسانی ماحول کا نام ہے معاشرہ، اور دین اس کے لیے آیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ صلاح و فساد، یہ جو قرآن نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو زمین پہ فساد کرتے ہیں، جب ہم انہیں کہتے ہیں یا کوئی انہیں کہے کہ فساد مت کرو، یہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ قرآن فرماتے ہیں کہ یہ فسادی ہیں، مفسد ہیں، فساد کر رہے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ یہ خوب، یہ صلاح و فساد اس وقت زمین پر، فساد فی الارض یعنی معاشرتی فساد، سماجی فساد۔ قرآن نے فساد کا مفصل ذکر کیا ہے،
تفسیر موضوعی میں تو ساری موضوع ایک جگہ بیان ہوتا ہے، لیکن تفسیر ترتیبی میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، موضوع تدریجاً آئے گا، وقفے وقفے سے پھر دہرایا جائے گا، پھر فساد کا موضوع زیر باس آئے گا۔ تو ہم سارا موضوع یہاں نہیں کھول سکتے، اپنی جگہ پر اپنی آیات کے اندر باقی حصہ اس کا بیان ہوگا۔ یہاں ہمیں اس کی بنیادیں معلوم ہو جائیں تاکہ جب دوبارہ بحث شروع ہو فساد اصلاح کی تو بنیاد یہی ہو، دوبارہ ہمیں تکرار نہ کرنا پڑے۔ جہاں پر بھی قرآن کریم میں فساد فی الارض ہے اور کثرت سے ہے، لا تفسدوا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین پہ فساد مت کرو یا فساد فی الارض مت کرو۔ فساد فی الارض سے مراد سماجی فساد ہے، معاشرتی فساد، اجتماعی فساد ہے، اس میں انفرادی فساد مراد نہیں ہے، اس کا الگ ذکر ہے قرآن کریم میں موجود۔ یعنی وہ لوگ جن کے اعتقاد فاسد ہیں، وہ لوگ جن کے اخلاقیات فاسد ہیں، وہ لوگ جن کے اعمال صالحہ نہیں ہیں، اعمال فاسدہ ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے قرآن کا۔ لیکن فساد فی الارض یہ الگ مستقل موضوع ہے، سماجی فساد اور اجتماعی فساد یا سوسائٹی کا فساد، سماجی فساد مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کا ایک باقاعدہ نقشہ بنایا ہے اسی ہدایت کے قانون کے اندر، قرآن کے اندر ہی، کہ انسانوں نے سماج کیسے بنانا ہے، کیسے ہونا چاہیے انسانی معاشرہ۔ ہم نے وہ قانون سماج بنانے کا نظر انداز کیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں بار بار یہ تذکر تنبہ دیا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ ہے یہ، تو وہ جواباً کیا کہتے ہیں کہ وجدنا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی جو ما انزل اللہ میں ہے یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ جو ما انزل اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے ما انزل اللہ کے اندر ہے، وہ آبا نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، تیار ہے، موجود ہے، کوئی خلا نہیں ہے، کمی نہیں ہے ہمارے پاس تاکہ ہم ما انزل اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم پہلے سے موجود ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، آپ حلال کا کھانا اس کے لیے پکا کے لا کے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ او حلال پکا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے چونکہ میں پہلے حرام کھا چکا ہوں، حرام سے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جب حرام سے پیٹ بھرا ہوا ہے تو انسان چاہتے ہوئے بھی حلال کی طرف نہیں آتا، کہاں ڈالے گا چونکہ پیٹ تو بھرا ہوا ہے اس کا۔ اسی طرح انسانی سماج، انسانی زندگی مملوء ہے، پر ہے، بھری ہوئی ہے آبائی نظام سے۔ جو سماجی شکل آبا نے اختیار کی ہے اور انہوں نے بنائی ہے، وراثت میں اولاد نے لے لی ہے۔ جیسے ہم آج جس سماج میں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہ الہی نقشے کے تحت نہیں بنی۔ میں پہلے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے اور پاکستانی قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا ہے جو کسی قوم کو نہیں دیا۔ طوفان نوح کے بعد پہلی دفعہ یہ واقعہ طوفان حضرت نوح کے بعد پیدا ہوا، یعنی بالکل ابتدا سے ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھنا، ایک امت کی بنیاد رکھنا، ایک قوم کی بنیاد رکھنا اور ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھنا، ایک بالکل نقطۂ صفر پہ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے کہ یہاں پر آپ کے لیے پہلے سے بنا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، خود یہاں سے شروع کرو آگے بنانا۔ باقی کسی قوم کو یہ موقع نہیں ملا، باقی اقوام ساری پچھلے تاریخ کے ایک تسلسل کے ساتھ آگے آئی ہیں۔ طوفان نوح میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مٹا کے پھر ایک نیا سماج بنوایا ان سے،
لیکن پاکستان جو بنا ہے اس طرح سے نہیں ہوا، طوفان نہیں ہوا، لیکن یہ ہوا کہ ایک تہذیب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو الگ ہونے کا موقع ملا، اور انہیں یہ موقع دیا گیا کہ آپ بالکل صفر سے اپنے دین کی بنیاد پر ہر چیز کو قائم کر سکتے ہو، ہر چیز کی بنیاد رکھ سکتے ہو۔ خوب یہیں پہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے کسی انسان کو بنی ہوئی بلڈنگ دے دی جائے اور کسی انسان کو خالی زمین، خالی پلاٹ دے دیا جائے۔ جس کو بنی ہوئی عمارت دے دی گئی ہے وہ مجبور ہے اسی عمارت میں رہے، جہاں دروازے ہیں وہیں پہ ہوں، جہاں کمرے ہیں جتنے کمرے ہیں اتنے ہی رہے۔ لیکن جس کو خالی زمین دے دی گئی ہے، اس کو ساتھ یہ اختیار بھی ہے، یہ موقع بھی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بلڈنگ بناؤ، نقشہ بناؤ، جتنے کمرے بنانا چاہتے ہو بنا لو، جتنے طبقے بنانا چاہتے ہو بنا لو، جتنے دروازے کھڑکیاں لگانا چاہتے ہو، کمروں کا اندازہ جتنا رکھنا چاہتے ہو رکھ لو۔ آپ بنی ہوئی تہذیبیں، بنے ہوئے دین، بنے ہوئے قوانین، بنے ہوئے سماج میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ اسی سماج کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن جیسا پاکستان بننے میں جو عمل رونما ہوا، وہ یہ نہیں تھا کہ بنی ہوئی کسی چیز کو آگے جاری رکھنا ہے، نئی بنانے کی فرصت تھی، نئی تہذیب بنانے کی۔ خوب یہاں پر اگر علامہ اقبال جیسی شخصیات ہوتی جو قرآن سے انہوں نے پوری مملکت کا نقشہ بھی نکالا، اس کا آئین دستور منشور بھی نکالا، ایک سوسائٹی کا بھی نقشہ نکالا، ایک امت کا نقشہ نکالا، ایسے افراد اگر ہوتے بانیوں میں اور شروع میں آغاز میں، تو وہ قرآن کی طرز پر اللہ کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق اس ملک کا، اس مملکت کا اور اس امت کا کی بنیاد رکھتے اور ڈیزائن کرتے، اور آج ہم وہاں ہوتے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب ملک آزاد ہوا یا نیا ملک بنا، تاسیس ہوا، تو لوگوں نے صرف عمارتوں پہ، پلاٹوں پہ قبضے کرنے کے لیے دوڑ لگائی کہ ایک بے وارث زمین ہے، لاوارث، جو جس کے ہاتھ چڑھتا ہے اتنا ہی قبضہ کرتا جائے۔ بس اس میں سارے اس میں لگ گئے، جن کو سوسائٹی بنانی تھی، جن کو نئی تہذیب کی بنیاد رکھنی تھی، جن کو نیا منشور بنانا تھا، ایک نئی ملت کے لیے انہوں نے نقشہ بنانا تھا، وہ سب بھول کے وہ جنگ احد کے اس گروہ کی طرح جو ماموریت تھی جہاں حفاظت کی، وہ چھوڑ کے مال غنیمت کے پیچھے چلے گئے، اور جس سے اتنا نقصان ہوا جنگ احد میں۔ عیناً یہی کام ہوا کہ مال غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے آزادی کے وقت۔ کچھ لوگ کو نہیں جانا چاہیے تھا مال غنیمت کے پیچھے، وہ اپنے مورچے میں اپنے مقام پر قائم رہتے اور الہی نقشہ سماج کا وہ تلاش کرتے، قرآن سے نکالتے، اور اس کی بنیاد پر قرآن یہ سماج تشکیل دیتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، جیسے جسم بنایا ہے ایک نقشے کے تحت، اگر اسی نقشے کے مطابق جسم چلتا رہے تو یہ جسم صالح ہے۔ جیسے اللہ نے روح بنائی ہے ایک نقشے کے تحت، روح اسی نقشے کے مطابق چلتی رہے تو یہ روح سالم یا قلب سلیم ہے، یہ نفس سالم نفس ہے۔ لیکن اگر اس طرح نہ ہو، صالح نہ رہے، اس میں بگاڑ آ جائے، یہ فاسد ہے، یہ جسم فاسد ہے، یہ روح فاسد ہے، یہ شخصیت فاسد ہے۔ عیناً اسی طرح جس طرح جسم و روح کا ایک نقشہ بنا کے، نظام خلقت بنا کے، اور اس میں اللہ نے یہ خلقت کا عمل ڈال دیا، شروع کر دیا، سماج کی تشکیل کا بھی اسی طرح کا نقشہ بنایا جیسے جسم کا نقشہ۔ اور تشبیہات جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے اور ائمہ اطہار نے اور علماء اور حکماء نے بیان کی ہیں، وہ یہی ہیں کہ انسانی سماج جسم کی طرح ہے، پیکر کی طرح ہے۔ مثل المومنین کا مثل الجسد، یعنی مومن معاشرے کی مثال جسم کی مثال ہے۔ خوب کیوں مثال ہے؟ جسم
کیوں درخت کی مثال کیوں نہیں ہے، کسی پتھر کی مثال کیوں نہیں ہے، جانور کی مثال نہیں ہے، ستارے کی مثال نہیں ہے؟ کیوں جسد کی مثال ہے؟ چونکہ اس کی ترکیب وہی ہے جو جسد کی ہے، کہ ان مختلف حصوں سے ملا کر ایک حقیقت بنائی گئی ہے۔ جسم کئی اعضاء ہیں، کئی ہڈیاں ہیں، کئی 100 ہڈیاں ہیں، اس کے اندر کئی ہزار رگیں ہیں، اس کے اندر کئی لاکھ خلیات ہیں، کروڑ خلیات ہیں، مختلف اعضاء، ان کو جوڑ کے ترکیب دے کے ایک جسم واحد، ایک حقیقت واحدہ اس سے وجود میں آئی ہے۔ اب اگر ان میں سے کسی میں فساد آتا ہے انسان کے جسم، جیسے سرطان، ایک سیل میں سرطان پیدا ہوا ہے، پورا جسد خطرے میں ہے، کیونکہ یہ جسد حقیقت واحدہ ہے۔ اگر حقیقت واحدہ نہ ہوتا، ریت کے ڈھیر کی طرح ہوتا، تو ریت کے ایک ذرے کو اگر سرطان ہو جائے، ریت کے باقی ذرات میں نہیں پھیلے گا سرطان، کیونکہ باقی ذرات اس ذرے کے ساتھ جڑ کر ایک حقیقت واحدہ تشکیل نہیں دے رہے۔ لیکن انسان کا جسم اس طرح سے، اس وجہ سے ایک حصے کی بیماری دوسرے حصے میں منتقل ہو جاتی ہے، چونکہ ترکیب ان کے اندر اس طرح کی ہے، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک حقیقت واحدہ تشکیل دیتے ہیں بنام جسم، جسد۔ یہی مثال سماج کی ہے، یہی مثال معاشرے کی ہے۔ معاشرہ بھی اس طرح کی ترکیب رکھتا ہے، مختلف اجزاء، مختلف اعضاء، اور ان سب سے مل کر ایک حقیقت واحدہ بنام سماج وجود میں آتا ہے، معاشرہ کے طور پر وجود میں آتا ہے۔ اور اس کا ایک، جس طرح جسم کا ایک الہی نقشہ ہے، انسان اس میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح سماج کا، اس بڑے جسد کا، ہم جسم کو چھوٹا جسد یا انفرادی جسد کہیں، سماج کو ایک بڑا اجتماعی جسد کہہ لیں، یہ پے کر یہ جسم جس کا نام سماج ہے، اس کے بھی قوانین اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اس کو بھی ایک طبیعت اور ایک فطرت اس کی رکھی ہے، ایک نقشہ اس کا بنایا ہے، ایک بنیاد، ایک اصل اس کی بنائی ہے، اور اس کے اندر انسان کو یہ حکم ہے کہ یہ سماج تو نے اس نقشے کے مطابق بنانا ہے، جسد اس طرح سے بنے۔ اگر یہ جسد اس طرح سے بن جائے سماج، یہ صالح معاشرہ ہے، یہ صالح معاشرہ ہے۔ اس کو قرآن نے مختلف نام دیے ہیں، کبھی مفلحون، یہ معاشرہ سماج مفلحون ہے، کبھی کہا ہے یہ مومن سماج ہے، اور کبھی کہا ہے یہ صالح سماج ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہے، کوئی روگردانی نہیں ہے، کوئی رخنا نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سماج کو ڈیزائن کیا تھا، انسانوں نے اسی طرح سے بنایا ہے۔ انبیاء اسی سماج کے معمار بن کر آئے ہیں، انجینئر بن کر آئے ہیں۔ انبیاء وہ چیزیں بنانے نہیں آئے جو سائنسدانوں نے بنانی ہیں، جو بہت سارے پیشہ ور ماہرین نے بنانی ہے۔ مثلا انبیاء آئے ہیں، وہی کام جو انسان خود کرتا ہے وہی کرنے نہیں آئے، ان کی طاقت، صلاحیت، مہارت اللہ نے انسان کو دے دی ہے، انسان خود کر سکتا ہے وہ کام۔ انبیاء جس طرح قرآن نے فرمایا ہے کہ تمہیں وہ تعلیم دینے آئے ہیں جو تم نہیں لے سکتے، تمہارا سماج بنانے کے لیے، معاشرہ بنانے کے لیے آئے ہیں، معمار ہیں۔ خوب اس معاشرے کی انہوں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے کہ اس بنیاد پر یہ معاشرہ قائم کرو۔ اگر اس بنیاد پر قائم ہو گیا ہے، یہ صالح معاشرہ ہے۔ لیکن اس صالح معاشرے میں، جیسے صالح جسم میں، سالم و صالح جسم میں ہر لحظہ فساد کا امکان ہے۔ ناک کے ذریعے ہمیں حکم ہے کہ جب کھانا کھاؤ ہاتھ دھو، ہاتھ صاف رکھو، چونکہ آپ کے ہاتھ جہاں بہت ہی مفید وسیلہ ہے آپ کی زندگی کا، یہ آپ کی بربادی کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں کہ ان گندے ہاتھوں سے بیماریاں، جراثیم اپنے منہ میں غذا کے ساتھ ڈالو گے۔ یا اسی طرح آپ کا ناک ہے، ابھی اس کرونا وبا نے ثابت کر دیا کہ یہ تنفس جو حیاتی چیز ہے، یہ دروازہ فساد بھی ہے۔ اگر اس کو نہ روکا فساد کو، تو فساد اس راستے سے انسان کے اندر جا سکتا ہے، اور ہزار راستے ہیں
انسان کے جسم میں فساد منتقل ہونے کے۔ ہم نے اس فساد کو روکنا ہے تاکہ جسم صالح رہے و سالم رہے۔ اسی طرح جب سماج بن جاتا ہے تو ہزار دروازے ہیں اس میں فساد کے رکھنا اور دراندازی کرنے کے۔ فساد دراندازی کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ کچھ فساد کے دروازے انہی انسانوں کے اندر ہیں، ان کی خواہشات، ان کے خلقیات، ان کی عادات، ان کے رجحانات۔ یہ فساد، معاشرتی فساد کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اور کچھ بیرونی منابع ہیں، وہ انسانی معاشرے کو آ کر فاسد کرتے ہیں۔ شیاطین ہیں، انسانی و جن دونوں طاقتیں انسانی سماج کو فاسد کرتی ہیں۔ یعنی انسانی سماج کے راستے انسانی جسم کے فساد کے راستوں سے زیادہ ہیں۔ اور ایک انسان اگر 60 سال زندگی گزارتا ہے، 90 سال زندگی گزارتا ہے، اس کو کتنی دفعہ فساد جسمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنی دفعہ اس کی اصلاح کرتا ہے اور کرواتا ہے جا کر۔ اور اس سے زیادہ متاثر سماج ہوتا ہے۔ فساد جو محرک ہیں فساد کے، مفسد فراوان ہیں، کچھ انسان کے اندر ہیں، کچھ باہر ہیں۔ کچھ انسان ہیں سماج کو فاسد کرنے والے، اور کچھ دیگر عوامل ہیں جو انسانی سماج کو فاسد کرتے ہیں۔ وہ مفسدین جو سماج کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کی قرآن نے نشاندہی کی ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسانی معاشرے کو، انسانی نظام کو فاسد کر دیتی ہیں؟ اور وہ جو سماجی سطح پر فساد قائم ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے یا دراندازی کر جاتا ہے، اس کو فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ فساد فی النفس، فساد فی الجسم کے ساتھ ساتھ یہ بڑا فساد ہے جو فساد فی الارض ہے، سماج کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ اس فساد کا بڑا محرک خود سماج کے اندر موجود کچھ طبقات ہیں، کچھ ایسے عوامل ہیں جو سماج کا حصہ بھی ہیں لیکن فاسد بھی ہیں، خود فاسد ہیں، سماج کے لیے مفسد ہیں۔ جس طرح جسم کا ایک خلیہ فاسد ہے اور باقی سارے جسم کے لیے مفسد بن گیا ہے۔ جیسے کرونا وائرس منتقل ہوتا ہے تنفس کے ذریعے سے، تو انسان کی جو سانس ہے یہ آلودہ ہے، فاسد ہو گئی، کیونکہ اس میں کرونا آ گیا، وائرس آ گیا ہے۔ اور یہ تنفس جب انسان کے اندر چلا جاتا ہے، پھیپھڑے کو بھی فاسد کر دیتا ہے، اور پھیپھڑے سے پھر آگے جتنا نظام ہے جسم کے اندر بنا ہوا، یہ فساد اس سب کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک فرد کے ذریعے، ایک گروہ کے ذریعے، ایک طبقے کے ذریعے فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہ فساد دھیرے دھیرے پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کا اس معاشرتی فساد پر بڑی حساسیت ہے۔ صالحیت، معاشرہ صالح رہے اور فساد نہ ہو، اور اگر فساد آیا ہے تو اس کی اصلاح ہو۔ اصل جو ماموریت ہے انسانوں کی اور اس کے زمامداروں کی، وہ یہ ہے کہ معاشرے کی صالحیت کو قائم رکھیں۔ یعنی جو الہی اصلی بنیادی فطری نقشہ ہے، اسی پر اس کو بنائیں بھی اور اسی پر اس کو چلائیں بھی، اس میں فساد آنے نہ دیں۔ ایک یہ ماموریت ہے، صالحیت اس کی باقی رکھیں، فساد روکیں۔ دوم، فساد کے دروازے بند رکھیں کہ فساد آپ کے سماج میں نہ آئے۔ اور تیسرا کام یہ کہ اگر فساد آ گیا ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے یا آپ کے عاجزی کی وجہ سے، ناتوانی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے فساد آ گیا ہے، اس کی اصلاح پھر آپ کا ذمہ ہے، تاکہ یہ سماج اس فساد کی وجہ سے غرق نہ ہو جائے، نابود نہ ہو جائے۔ خوب، ان میں سے قرآن کریم نے بعض کو اس آیہ کریمہ میں منتقل کر دیا ہے اس مفسد طبقے کی طرف، منافق طبقے کی طرف، کہ
از جملہ سماج کو فساد کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور بھی ہیں متعدد عوامل، حکمران ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک بڑا فساد سماج کے اندر حکمرانوں کے ہاتھ سے پھیلتا ہے، جیسے فرعون کی قرآن نے مثال دی ہے کہ یہ مفسدین میں سے تھا، اور فساد کے لیے، سماجی فساد کے لیے ہر قدم اٹھاتا تھا۔ بعض جگہ پر قرآن کریم نے تاجروں کو کہا ہے کہ یہ فساد کا ذریعہ ہیں، جیسے حضرت شعیب کے ماجرا میں تاجروں کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ یہ فاسد ہیں۔ حضرت لوط جس معاشرے میں تھے، اس معاشرے میں فساد، جنسی شہوتران ہوسرانوں کو مفسد و معاشرتی فساد کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ بس متعدد طبقے ہیں، سماج کو فاسد کرنے والے مفسد متعدد ہیں، یہ اپنے مقام پر بات آتی جائے گی انشاءاللہ۔ اس وقت جس طبقے کی طرف قرآن نے نشاندہی کی ہے بعنوان مفسد، یہ منافق طبقہ ہے، یہ دو چہرہ، دو شخصیتی اور جھوٹا گروہ، وہ طبقہ جو ہوتا کچھ اور ہے اور بنتا کچھ اور ہے، ظاہر اپنے آپ کو کچھ اور کرتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ معاشرتی فساد کا ایک بڑا منبع ہے یہ، اور ان کو اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہا جانا لازمی ہے، یہ فساد کی آگے مزاحمت و ممانعت ہے کہ فساد مت کرو، یہ امر بالمعروف ہے، اذا قیل لہم یہ امر بالمعروف ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں نہی عن المنکر ہے، یہ کہ مفسدین کے آگے آپ نے کھڑا ہونا ہے، روکنا ہے ان کو۔ لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ جب آمرین بالمعروف و ناہین عن المنکر، جو ذمہ دار ہیں معاشرتی صالحیت کے اور اصلاح کے، امر بالمعروف، جب یہ آتے ہیں مفسدین کے سامنے اور انہیں روکتے ہیں، یہ فوراً مصلح بن جاتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ مثلا ہم اس کی مثال اپنے چھوٹے معاشرے میں دیکھیں، مثلا اسی مدرسے میں، ادارے میں جہاں طلاب ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، مدرسے ہیں، خوب بے نظم ہے، ایک طالب علم بے نظم ہے، یہ ایک گروہ بے نظمی کرتا ہے، وہ جو متعلقہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہے، جو مسئول ہے نظم کا، وہ روکتا ہے ان کو جا کر کہ آپ بے نظمی نہ کرو۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا، آج سے بے نظمی نہیں ہوگی، وہ باقاعدہ دلائل دیتا ہے کہ بے نظمی نہیں بلکہ میں تو نظم قائم کر رہا ہوں، آپ جس کو بے نظمی کہہ رہے ہیں یہ در حقیقت میں نظم ایجاد کر رہا ہوں، مانتا نہیں ہے۔ جب مفسد سے کہا جائے کہ یہ فساد ہے نہ کرو، وہ کہتا ہے میں تو مصلح ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں۔ خوب یہاں پر آیا ان کے اس دعوے کے سامنے قانع ہو جانا چاہیے ہمیں؟ قرآن کا فرمان ہے کہ نہ، ان کا یہ دعویٰ مت سنو۔ مثلا بے نظم اگر بے نظمی کر رہا ہے اور آپ جب جائیں تو کہہ رہا ہے جی میں نظم قائم کر رہا ہوں، مثلا ایک شخص ہے شور مچا رہا ہے، آپ اسے منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں دوسروں کو چپ کرا رہا ہوں، خوب یہ مفسد ہے، یہ وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مفسد ہے۔ آیا اس کی اس بات سے ہم مطمئن ہو جائیں؟ نہ، بلکہ الا انہم هم المفسدون، یہ واقعاً مفسد ہیں اور شعور نہیں رکھتے کہ یہ اصلاح نہیں بلکہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور آپ پر ذمہ داری لازم ہے کہ ان کو روکیں فساد سے، فساد اجازت نہ دیں ان کو فساد کی۔ مثلا یہی جو وبا جس کا ذکر ہوا ہے کرونا، یہ ایک فساد تھا، پیدا ہوا، اس فساد کو روکا نہیں گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ فساد، یہ بہت بڑا عبرت کا واقعہ ہوا ہے، یہ کرونا وبا بہت بڑا عبرت کا نمونہ ہے۔ شاید کسی نسل کو اتنی بڑی عبرت نہیں دیکھنے کو ملی، یا وہ قوم جن کے اندر اصحاب کہف زندہ ہو کے دوبارہ آئے، ان کے سامنے یہ عبرت ناک واقعہ رونما ہوا، اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف کے بعد کرونا دنیا میں عبرت کا دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا ہے۔ وہ کیا ہے سمجھنے کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ، مثلا چائنا کے ایک شہر میں ایک وائرس اگر پیدا ہوتا ہے اور اس کو اگر روکا نہ گیا وہاں پر، یہ پوری زمین کو فاسد کر دیتا ہے، تمام انسانیت کو
یعنی 8 کروڑ انسانوں کو، 8 ارب انسانوں کو، 800 کروڑ انسانوں کو یہ نابود کر سکتا ہے۔ یہ ایک فساد جو زمین کے ایک گوشے سے اٹھا ہے، اور اسی کو آپ موازنہ کریں باقی تمام فسادات سے، کہ کوئی فساد بھی، جنسی فساد ہے، اخلاقی فساد ہے، مالی فساد ہے، سماجی فساد ہے، اور طرح طرح کا فساد ہے، یہ اگر معاشرے میں پیدا ہو اور اسے روکا نہ جائے تو یہ پوری انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ فساد کے اندر اتنی طاقت ہے پھیلنے کی کہ اگر اس کو نہ روکا جائے تو یہ پوری زمین کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر یہ طبقہ جو بتایا کہ ان کی طرف دھیان رہے، توجہ رہے کہ یہ مفسد ہیں لیکن مصلح کے لبادے میں، بے شعور۔ اب اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جائے، یعنی یہ مجہول صیغہ قرآن نے استعمال کیا ہے، فاعل اس کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی اگر یہ ہوتا کہ اذا مثلا اذ قالوا لہم، جب ان کو لوگوں نے کہا، تو پھر واضح ہے کہ وہ کہنے والے، قالو کا فاعل کون ہے، کنہوں نے کہا، یا اذ قال لہم، تو پھر فاعل معین ہونا چاہا کہ اس نے ان کو منع کیا فساد سے۔ قیلا کہہ کر یہ بتایا ہے کہ نہ، یہ یوں نہیں ہے کہ ایک فرد واحد یا ایک طبقہ فساد روکے۔ قیلا جسے نظر آیا ہے فساد وہ اس کو روکے، جس کے سامنے فساد ظاہر ہوا ہے وہ اس کو روکے گا۔ اذا قیلا، فاعل کے بغیر بات کی گئی ہے کہ اصل عمل مطلوب ہے۔ جہاں پر صیغہ مجہول استعمال ہوتا ہے، جہاں معلوم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، معلوم و مجہول اصطلاح ہے ادبیات کی۔ معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل کرنے والا آدمی پتہ ہو کہ فلاں نے کیا ہے۔ فعل مجہول اس کو کہتے ہیں جس کا فعل کا تو پتہ ہو، فاعل کا نہ پتہ ہو کہ یہ کس نے کیا ہے یا کس نے کرنا ہے۔ خوب، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، نظم قائم ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، یہاں فاعل مشخص نہیں ہوتا، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ مجہول کے صیغوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی فرد واحد کی نہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کا فاعل کسی کو بھی بننا ہے، جو موقع پہ حاضر ہے وہ اس کا فاعل بن جائے۔ صیغہ مجہول کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ صیغہ مجہول کا مطلب لا علمی نہیں ہوتا کہ کسی نے کیا تو ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کس نے کیا ہے۔ جب ہم ادبیات پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں صیغہ مجہول یوں بتاتے تھے کہ معلوم اور مجہول میں فاعل تو دونوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کا فاعل معلوم ہے، اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، یعنی ہم لا علم ہیں اس کے فعل کے۔ نہ، یہ لا علمی والا مجہول نہیں ہے، یہ مجہول ہے کہ فاعل معین مشخص آدمی فاعل نہیں ہے۔ اس کے فاعل ہونے کے لیے ایک عمومی ضابطہ ہے۔ اس کا فاعل کوئی بھی بن سکتا ہے، سب اس کا فاعل بن سکتے ہیں، لیکن جہاں فاعل ذکر کر دیا جائے، علماء نے یہ کام کیا ہے، طلاب نے یہ کام کیا ہے، تو ظاہر دوسرے طبقات کہتے ہیں یہ ان کا فعل ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اذا قیل لہم، یہ قیل کا کون فاعل بنے گا اس مجہول فعل کا؟ سب، جو دیکھ رہا ہے فساد وہ آ کر ان کو روکے گا کہ فساد مت کرو۔ جواباً یہ حجت بازی کریں گے کہ ہم مصلح ہیں، ان کی اس دھوکے میں بھی نہیں آنا، یہ مصلح نہیں، یہ واقعاً مفسد ہیں۔ اگر زبان سے نہیں روکتے تو پھر قرآن نے آگے ترتیب بتائی ہے کہ ان کو روکنے کا عملی طریقہ کیا ہے۔ بس فساد فی الارض سماجی فساد اور معاشرتی فساد ہے۔ اس فساد کے کئی عوامل ہیں معاشرتی فساد کے، اور ان میں سے ایک یہ طبقہ ہے جن کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ دھوکے باز ایک تو دھوکہ دیتے ہیں، مومن ہیں، مومن نہیں ہیں، مومن بنتے ہیں، دوسرا مفسد ہیں اور مصلح بنتے ہیں۔ خوب، یہ نشاندہی کریں آپ اپنے معاشرے میں۔ مثلا آج پاکستان میں اس طبقے کی یہ موجودہ نسل نشاندہی کرے کون مفسد ہیں جو مصلح کے عنوان سے فساد پھیلا رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، یہ قیلا کو فاعل نہیں ملا آج کے دور میں، آج کے نسل میں، اس قیلا کا کہ لا تفسدوا
یہ فاعل قیلہ کا نہیں ہے کوئی. ڈرتے ہیں لوگ، مفسدین کو روکنے سے ڈرتے ہیں. خوب آپ سیاست میں آئیں، سیاست دان یہ سب مصلحین اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن یہ سب مفسدین میں سے ہیں. اسی طرح فرقہ باز لوگ، مفتی، علماء، ذاکر، خطیب، جو بھی تفرقہ پھیلاتے ہیں، یہ مفسدین میں سے ہیں، لیکن کہتے اپنے آپ کو مصلحین میں سے کہتے ہیں. اسی طرح بیوروکریسی میں، اسی طرح باقی محکموں کے اندر یہ فساد والے، فساد کی جڑیں، فساد ان کے ذریعے سے پھیلتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں اور ہم مصلحین ہیں. خوب اس معاشرتی بگاڑ کو سمجھنا کہ مفسدین کے لبادے میں مفسدین کو تشخیص دینا اور پھر ان کے شر سے معاشرہ بچانا، یہ در حقیقت ہدایت ہے. یہ سمجھ لینا کہ پہلے اس لبادے کے اندر مفسدین موجود ہیں، جیسے مومنین کے لبادے میں غیر مومن چھپے ہوئے تھے. باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.